اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، روزے دار افراد، آپ حضرات کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ آج ایک اہم مسئلے میں آپ حضرات سے باتیں کرنی ہیں، اور وہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ روزے کو جو ہے وہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو آج ہم اس بارے میں بحث کریں گے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو بہت بوڑھا ہے، یا وہ عورت جو بہت بوڑھی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے انہیں، تو ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ عورت جو پیگننٹ ہیں، حمل سے ہیں، اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ظاہر ہے ان کے یہاں بھی کمزوری ہو جائے گی، اور جو بچہ ان کے شکم میں ہے اس بچے کو بھی نقصان پہنچے گا، چونکہ ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے تو بچے کو بھی نقصان ہوگا۔ تو اس صورت میں ماہ رمضان میں پیگننٹ عورت جو ہے، روزہ اگر ان کے لیے، ان کے بچے کے لیے نقصان دہ ہیں تو ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پہ وہ عورتیں جو چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ تو دودھ پلانے کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھیں تو ظاہر ہے اس میں بھی دودھ میں کمی آ جائے گی، ماں کے دودھ میں کمی آ جائے گی، یا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں دودھ میں کمی آ جائے گی، تو پھر بچے کو دودھ صحیح طریقے سے مل نہیں پائے گا، اور بچہ بھی چھوٹا ہے، 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، اور بچہ باہری بھی کوئی غذا جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ کون ہے جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ جو شخص بیمار ہے، مرد بیمار ہیں، عورت بیمار ہیں، تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں نقصان ہو، ان کی کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے، روزہ رکھنے کی وجہ سے ظاہر دوا بھی نہیں لیں گے تو ان کو اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں بیمار کو جو ہے وہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 5 کن لوگوں پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ وہ افراد کہ جنہیں پیاس کی بیماری ہے، یعنی ہمیشہ انہیں پیاس لگتی رہتی ہے، اگر پانی نہیں پئیں گے تو اس نے جیسے گویا کہ زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی پیاس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو پیاس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو ایسا شخص جو ہمیشہ پیاسا رہتا ہے اور پیاس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو وہ شخص بھی روزہ نہیں رکھے گا، اس کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پہ کون روزہ نہیں رکھیں گے؟ یعنی وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اگر ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جب بالغ نہیں ہوئے تو ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ کس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے؟ وہ عورتیں جو ماہواری میں ہیں، پیریڈ کی حالت میں ہیں، جو ہر مہینے میں عورتوں کا جو ایک خاص وقت ہوتا ہے
جب جو ہے وہ ماہواری میں رہتی ہے، پیریڈ کی حالت میں رہتی ہیں، تو جب تک وہ پیریڈ کی حالت میں ہے، اب ان کا جو دن ہے کسی کا 5 دن یا کسی کا 7 دن، تو اس صورت میں جو بھی ان کا وقت ہے تو اس دوران وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ اسی طریقے سے وہ عورت جن کے ابھی بچہ ہوا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اس عالم میں ہے، تو وہ بھی روزہ، جسے نفاس کہتے ہیں، وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی۔ البتہ پیریڈ کا وقت ختم ہو جانے کے بعد پھر وہ روزہ رکھیں گی، روزہ رکھنا شروع کریں گی۔ جو عورتیں پیریڈ کی حالت میں ہیں انہوں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ نمبر 8، مسافر جو سفر کی حالت میں ہیں۔ اگر مسافر سفر کر رہے ہیں اور ان کا سفر شرعی مسافات میں ہے، یعنی 44 کلومیٹر انہوں نے سفر کیا ہے، اور وہ 10 دن رکنے کا ارادہ نہیں ہے جہاں سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ فرض کیجئے کہ مثلاً ہگلی سے کلکتہ جا رہے ہیں، یا کلکتہ سے دلی جا رہے ہیں، یا بمبئی جا رہے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، اور وہ 10 دن تک رکنا نہیں چاہتے، یعنی 9 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ نماز بھی وہ قصر پڑھیں گے، یعنی جو ظہر کی رکعت ہے، 4 رکعت نماز ہے، اس کو 2 رکعت پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے، عصر کی بھی 4 کو 2 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 4 کو بھی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی جس طریقے سے 3 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، اور صبح کی 2 رکعت، تو صبح کی 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ روزہ ان کے اوپر واجب نہیں، روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اگر 10 دن کے ارادے سے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا 10 دن سے زیادہ ان کا ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ بھی رکھیں گے اور نماز بھی پوری پڑھیں گے۔ لیکن اگر 10 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں مسافر سفر میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ 8ویں نمبر پہ وہ افراد جو بار بار بے ہوش ہو جاتے کسی وجہ سے، یا کوما میں ہیں، تو ایسے افراد پہ بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ 10 نمبر وہ افراد جو بیچارے دیوانہ ہیں، پاگل ہیں، کبھی کبھی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں وہ، لیکن پاگل ہیں، دیوانہ ہیں، تو دیوانے پر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ اب رہی بات، بیمار روزہ نہیں رکھے گا جب روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اب اگر یہ بیمار صحیح ہو جائے، مثال کے طور پہ رمضان کی 1 تاریخ سے لے کے 7ویں تاریخ تک وہ بیمار ہے، دوا لے رہا ہے، لیکن 8ویں تاریخ میں وہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ 7 تاریخ تک جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے واجب نہیں ہے۔ لیکن جب وہ صحیح ہو گیا، قوت آ گئی، توانائی آ گئی، اب بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب بقیہ جو رمضان کے دن ہے وہ اس میں روزہ رکھے گا۔ اب رہی بات، یہ روزہ جو لوگوں کے چھوٹ گئے ہیں، جیسے بیماری کے عالم میں، یا ہماری جو ہے وہ خواتین پیریڈ کے عالم میں، یا مسافرت میں جو روزہ چھوٹ گئے ہیں، تو یہ روزہ رمضان کے بعد، یعنی شوال کا جو مہینہ آ رہا ہے، عید کے بعد، اب ان کے پاس کافی وقت ہے، یعنی شوال کی 2 تاریخ سے لے کر شعبان کی آخری تاریخ تک اب ان کے پاس جو ہے کافی وقت ہے، تو وہ روزے جو ان کے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا پیریڈ کی وجہ سے، یا مسافرت کی وجہ سے، تو یہ روزہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے اس کو بجا لائیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور روزے کا احترام رکھنا بھی چاہیے۔ آپ کوئی بہانہ نہ کرے کہ مثلا مجھے تھوڑا سا سر میں درد ہے، یا تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے، یا سستی ہو رہی ہے، اور روزہ کو انسان کھا لے، تو اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتا۔ میرے جوانوں، اس میں آپ کو جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روزہ ایک بہترین عبادت ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ فرض کیا ہے، اور اس نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے پچھلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ فرض جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ کو کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ امید ہے کہ آج جو باتیں ہم نے کی ہے
وہ افراد جن کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے وہ اس مسائل سے آگاہ ہو جائیں گے تو وہ اس مسائل سے استفادہ کریں گے۔ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ آپ حضرات کے روزے، آپ حضرات کی جو ہے وہ نمازیں، تلاوت قرآن سب خداوند عالم جو ہے وہ قبول کرے، اور آپ جہاں بھی ہو آپ صحت کے ساتھ رہیں۔ اللہ جو ہے جوانوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، پاک و پاکیزہ حلال رزق عطا کرے۔ وہ بچے جو اس وقت جو ہے 10 کا اور 12 کا اگزام چل رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے، اور جو لوگ وطن میں ہیں وہ صحت و عافیت سے رہیں، جو مسافرت میں ہیں وہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور شانتی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برقرار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔